بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین اما بعد رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج نئے 5 سوالوں کے جوابات کے ساتھ از نظر قرآن از نظر تاریخ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع شکر خدا اور مقابل میں ظلم مخلوق کے حوالے سے ہے، اور چونکہ ہمارا موضوع شکر کے حوالے سے ہے تو آپ کو مولا کے اس فرمان سے ابتدا کرنا بہتر سمجھتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے مولا سید الساجدین زین العابدین کہ جن کا لقب سید الساجدین ہے، کتنا شکر ادا کرتے ہوں گے مولا کہ جن کو سید الساجدین کہا جاتا ہے، زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت، منصب امامت کے وارث، مشیت خدا۔ واقعاً یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے اس طرح سے خدا کا لقاء اور خدا کی عبادت کی ہے کہ سجدے میں جا کر جہاں بھی جگہ ملے، جس بھی نعمت کو دیکھتے تھے پاتے تھے، وہیں پر سجدہ ریز ہو کر کہتے تھے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، میرا اللہ تو لائق تسبیح ہے، تو لائق عبادت ہے، تو لائق شکر و حمد و ثنا ہے۔ لیکن افسوس کہ جن اماموں کا ہم ماننے کا، ان کی مودت کا، ان کے عشق کا، ان کی ولایت کا اقرار تو کرتے ہیں، لیکن عملی میدان میں ہم سیرت امام کو، کردار امام کو، اخلاق امام کو مظلوم بنا چکے ہیں۔ جہاں پر کردار امامت کو دیکھا جائے، یعنی یہ وہ امام ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ میں تیری کس کس نعمت کا شکر ادا کروں، اے اللہ تو نے مجھے کیا نہیں عطا کیا، تو نے مجھے آسمان کو میرے لیے چھت بنایا، تو نے زمین کو میرے لیے فرش بنایا، جنت میں تو نے دودھ کی نہریں میرے لیے بنائی، حور و غلمان کو میرے لیے خلق کیا، اس کائنات میں سمندر پہاڑ میرے لیے خلق کیے، یہ ثمرات یہ میوے میرے لیے خلق کیے، میرا مالک میں تیری کس نعمت کا شکر ادا کروں۔ دیکھیے ذرا ایک لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے کہ امام حجت خدا کہہ رہی ہے کہ میرا اللہ میں تیری کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے ہاں دیکھا جائے تو میں نے جی اتنی دیگیں میں نے مولا کے نام پہ تقسیم کر دی، اتنی میں نے فقیروں کو کھانا کھلا دیا، میں نے اتنی غریبوں کی مدد کر دی، کجا ہم اس کا شکر ادا کر سکتے؟ ہم اس کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ مولا سجاد علیہ السلام جب فرما رہے ہیں کہ میرا اللہ میں تیری کسی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا، تو کیسے ہم جیسے عام آدمی جو عمل سے بھی خالی ہیں وہ خدا کا شکر ادا کر پائیں گے؟ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اگر شکر ادا نہیں کر سکتے تو ہمیں کرنا نہیں چاہیے، یہ عجز و انکساری امامت تھی کہ میرا اللہ تیری نعمتیں تو زیادہ ہیں لیکن میرا شکر بہت کم ہے، میں جتنی بھی شکر ادا کروں بہت کم ہے، کجا تیری نعمت کی عظمت، کجا تیری قدرت کی عظمت، کجا تیری خلقت کی عظمت، اور کجا میرا یہ شکر جو بہت ہی قلیل و ناتواں ہے۔ اور کہنے والا کون ہے؟ امام ہے۔ سائل نے سوال کیا مولا آپ کا لقب سید الساجدین ہے، آپ سجدہ کرنے والوں کے سردار ہیں، آپ عبادت کرنے والوں کی زینت ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ آپ خدا کی کسی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ مولا نے کہا ہاں حقیقت ہے، بے شک ہم اس اللہ کی کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور آگے مولا نے کہا سننا چاہو گے کہ اس کی وجہ اور علت کیا ہے؟ کہتے ہیں مولا ہاں کیوں نہیں؟ مولا نے کہا اس وجہ سے
کیونکہ مجھ سجاد کو جو اللہ نے ایک نعمت عطا کی ہے، اس ایک نعمت کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا، پھر اس شکریہ کا شکریہ، پھر اس شکریہ کا شکریہ، پھر اس شکریہ کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا۔ میں سجاد ساری زندگی اس شکریہ کا شکریہ ادا کرتا رہوں گا، لیکن اس خالق حقیقی کا شکر ادا نہیں کر پاؤں گا۔ یہ ہے امام کی عبادت، امام کا شکر۔ لیکن ہم کو ہم کہاں؟ تو سامعین محترم، ہمیں چاہیے ہم خدا کا شکر ادا کریں۔ دیکھیں خدا کتنا کریم ہے کہ ہم اس کا ذکر تسبیحوں میں شمار کر کے کرتے ہیں، لیکن وہ بے پناہ بے شمار عطا کرتا ہے۔ کتنا کریم ہے اللہ جو کہتا ہے کہ میں 70 ماہوں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ خدا کہتا ہے میں اتنا قریب ہوں، اتنا کریم ہوں، اور اتنا قریب ہوں کہ تمہاری شارک کے بھی زیادہ نزدیک ہو۔ لیکن دیکھیں آج کے زمانے میں جب کوئی انسان کوئی بدی کرتا ہے، کوئی خطا کرتا ہے، خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے کہ کوئی بدی کرے، کوئی غلط کام انجام دے، لیکن پھر بھی اگر کسی سے انسان خطا کا پتلا ہے، کوئی غلط کام انجام دیتا ہے، تو جب کوئی چور چوری کرنے جاتا ہے تو اطراف میں دیکھتا ہے کوئی مجھے دیکھنے والا تو نہیں ہے، کسی کی نظر میرے اوپر تو نہیں ہے، کوئی گھر والا جاگ تو نہیں رہا ہے، کوئی مالک مجھے دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ لیکن آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کتنا حقیر ہے وہ انسان کہ اس کی حقارت دیکھو، اس کی ناشکری کی حد دیکھو، کہ وہ ایک عام انسان سے کہ جس کو اللہ نے خلق کیا ہے، اس سے تو ڈر رہا ہے، اس سے تو بچ رہا ہے، اس سے تو چھپ رہا ہے، گناہ انجام نہیں دے رہا، لیکن کتنا بہادر ہے کہ اس قادر خلقت کائنات کے سامنے اللہ اعلان برائی کر رہا ہے۔ کتنا سرکش ہے کہ اس کی نعمتوں کو جھٹلا کر اس کے سامنے اللہ اعلان برائی انجام دے رہا ہے، فعل حرام انجام دے رہا ہے، کسی کا حق کھا رہا ہے، کسی یتیم کے اوپر ظلم کر رہا ہے، کسی اپنے والدین بزرگ کی بے احترامی کر رہا ہے، خدا کی ناشکری کر رہا ہے۔ کتنا بہادر ہے وہ انسان کہ جسے اپنی نادانی اور بے وقوفی پر تھوڑا سا بھی رحم نہیں آتا۔ اور معصوم فرماتے ہیں رحم کھاؤ اپنی اس زندگی کے اوپر کہ جو اس دنیا میں اس رنگینی میں کھو چکی ہے۔ انسان کتنا جی پاتا ہے۔ خلقت کائنات کیا ہے؟ سبب خلقت کائنات جو انسان کی ہے وہ عبادت ہے، لیکن عبادت ہم اگر اپنے ترازو میں رکھیں تو بہت ہی قلیل ہے۔ کتنا کریم ہے وہ اللہ کہ ہم سارا دن اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن کتنا کریم اللہ ہے کہ جب ہم اس کی نافرمانیاں کر کے بستر پر سوتے ہیں، صبح اسی فرشتے کو حکم دیتا ہے جا میرے عبد کو رزق دے کر آ۔ کبھی اس خالق نے نہیں کہا کہ اس نے میری نافرمانی کی ہے، آج میں اس کا رزق کم کر رہا ہوں، آج اس نے میری عبادت نہیں کی، میں اس کا رزق بند کر رہا ہوں، آج اس نے اپنے والدین کی بے احترامی کی ہے، میں اس کے اوپر عذاب نازل کروں گا۔ یہ ہمارے پیارے نبی رحمت اللہ عالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے ہے کہ ہمیں کسی بھی برائی کے اوپر عذاب نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ اگر پہلے دیکھا جائے، پہلے نبیوں کی امتوں کو دیکھا جائے، جب کوئی گناہ کرتے تھے تو وہ بدترین جانوروں کی شکل میں تبدیل ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ہمارے پیارے نبی کی رحمت ہے اور خدا کی کریمیت ہے۔ صاحب مورخ لکھتے ہیں کہ جب محشر کا دن ہوگا نا تو اس وقت رحمت اللہ عالمین نبی ہماری بخشش کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو اس وقت کہیں گے یا اللہ میری امت محمدیہ کا حساب کتاب باقی نبیوں کے سامنے، باقی نبیوں کی امتوں کے سامنے مت لینا۔ تو اس وقت خالق کائنات فرماتا ہے میرے حبیب تیری تو امت تمہیں اتنا پیاری ہے، کیا تمہیں پتا ہے کہ میں اللہ اتنا کریم ہوں کہ تیری امت کا حساب کتاب تجھ محمد کے سامنے بھی لینا گوارا نہیں کرتا۔ میں اللہ اتنا کریم ہوں۔ خدا کی کریمیت بہت ہے، خدا انتہا بے انتہا کریم ہے، لیکن وہاں پر ہم دیکھیں ہماری عبادت کہاں ہے، ہماری اطاعت کہاں ہے، ہماری سیرت کہاں ہے، ہمارا کردار کہاں ہے، ہمارا اخلاق کہاں ہے۔ آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو ہم کوشش کرتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو ناپ و تول میں ہم کمی کریں گے، جھوٹ ہم بولیں گے، بہتان ہم لگائیں گے، چھوٹے کے اوپر ظلم ہم کریں گے، یتیموں کے حق ہم کھائیں گے، بیواؤں کے حق ہم کھاتے ہیں، بھائیوں کے اوپر ظلم ہم کرتے ہیں، قطع رحمی ہم کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ میل جول ہم ختم کر دیتے ہیں۔ کیوں ہے ایسا؟ یہ دنیا انسانیت کا درس دیتی ہے، یہ دنیا محبت کا درس دیتی ہے، یہ دنیا اخوت کا درس دیتی ہے، یہ دنیا ہمیں یکجہتی کا درس دیتی ہے۔
قرآن اگر نازل ہوا ہے تو قرآن میں دیکھیں انسان کی انسانیت کو، بشریت کو اللہ نے کس انداز میں بیان کیا ہے، اس سے کس طرح محبت کا اظہار کیا ہے کہ اے میرے عبد میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں، تیرے اوپر اپنی کتنی نعمتوں کا میں نے بہاؤ کیا ہے، یہ کائنات میں جتنی بھی نعمتیں ہیں میں نے تیرے لیے خلق کی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے میرا بندہ ایک دفعہ آ تو صحیح، سجدے میں آ کر کہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، دیکھ میں اپنی رحمتوں کی برسات تیرے اوپر کیسے کرتا ہوں، ایک دفعہ آ کے تو صحیح، دیکھ تو صحیح، میرے دروازے پہ آ کر گر گرا کے دیکھ تو صحیح، میں اللہ کتنا کریم ہوں، تجھے بخش دوں گا، میری رحمت واسعہ کو تو دیکھ۔ لیکن ہم کہاں، ہم اس خدا کی قربت کو اصل میں حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے، اس کے لقائے خدا کو کبھی اپنے اندر جا کر جھانکا ہی نہیں ہے کہ خدا کتنا کریم ہے۔ جہاں ہمیں تقاضا کرنا چاہیے، ہم دیکھیں اپنی دعائیں مانگتے ہیں، اپنی اولاد مانگتے ہیں، اپنی حاجت مانگتے ہیں، جب مشکل آ جاتی ہے اس کو پکارتے ہیں، لیکن مزہ تو تب ہے کہ جب وہ نعمتیں بھی عطا کرے ہم اس کا شکر ادا کریں، مزہ تو تب ہے جب ہمیں اللہ عطا نہ کرے تب بھی اسے یاد کریں، پھر ہے اس کی خالقیت کا حق ادا کرنے کا مزہ۔ آج کے دور میں اگر کوئی بندہ کسی کو پانی کا گلاس پلائے تو دوسرا بندہ اس کا شکر ادا کر دیتا ہے۔ اے انسان، ہمارے اوپر تھف ہے، ہمارے اوپر کتنی بے شرمی کی حد ہے کہ وہ اللہ جس نے ہمیں آنکھ عطا کی، ہمیں کان عطا کی، ہمیں زبان عطا کی، ہمیں عقل فہم و فراست عطا کی، ہمیں شفیق مہربان والدین عطا کی، ہمیں رشتہ داروں کے نسبت ہمیں بہن بھائی عطا کی، ہمیں اس کائنات میں تمام وہ رشتے عطا کی جس سے ہمارے قلب کو، ہمارے دل کو، ہمارے ذہن کو سکون ملتا ہے۔ ہمیں کون سی چیز ہے جو اللہ نے نہیں عطا کی ہے؟ پھر بھی ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے، کیوں؟ کیا اللہ اتنا حقیر ہے کہ ہم ایک جس کو پانی کا گلاس پلاتے ہیں وہ تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، لیکن جو پانی کو خلق کرنے والا ہے کبھی ہم نے اس کا شکریہ ادا کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ جس کی آنکھیں نہ ہو، ہاسپٹل میں اگر وہ ایڈمٹ ہو، اس کی آنکھیں نہ ہو، اگر کوئی بندہ اسے آنکھیں عطیہ کر دے، ہم کہتے ہیں کہ ہم ساری زندگی تیرا احسان نہیں اتار سکتے کہ چونکہ تم نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی ہیں۔ اور بندے خدا، کبھی تو نے اس خالق کا شکریہ ادا کیا جس نے ان آنکھوں کو بھی خلق کیا ہے، جس کی قدرت اتنی ہے، اتنی بے بہا ہے کہ جس سے انسان اس دنیا کو دیکھ سکتا ہے، اس کی خلق کردہ چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، اس کی انوار تجلیات کا نظارہ کر سکتا ہے کہ اس خالق نے اس کائنات کو کتنا حسین و جمیل، کتنا خوبصورت پیدا کیا ہے۔ ہاں، اگر ان نعمتوں کی قدر جاننا ہے تو جا، تجھے اللہ نے کان عطا کیے، جا کے بہرے سے پوچھ کے کان کی قدر کیا ہے۔ ہاں، اللہ نے تجھے آنکھیں عطا کی، جا کے نابینا سے پوچھ، پھر دیکھ کے آنکھوں کی قدر و قیمت کیا ہے۔ ہاں، اللہ نے تجھے پاؤں عطا کیے، کسی گرے سے جس کے پاؤں نہیں ہیں اس سے جا کے پوچھ کے پاؤں کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اللہ نے تجھے ہاتھ عطا کیے ہیں، جا اس سے پوچھ جس کے بازو نہیں ہے، پھر پوچھ کے اللہ نے تجھے جو بازو عطا کیے اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ خدا نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ہم کہاں دنیا کی رنگینیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کہاں مادیات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں جہاں بھی جس بندے کو دیکھیں، آج کے 2018-19 کے دور میں دیکھیں، جس کو بھی دیکھیں پیسہ 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 پیسہ، جاب کرنی ہے، نوکری کرنی ہے، شادی کرنی ہے، گھر بنوانا ہے، گاڑی دینی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہے۔ ہو میرا بندہ، تو اس خدا کی چاہت کو حاصل کر۔ اللہ کہتا ہے میری چاہت کو حاصل کر، میں تجھے ہر چیز عطا کروں گا۔ ہو میرا بندہ، تو میری اطاعت کر، تو کن کہے گا میں اللہ فیکن کر دوں گا۔ وہ اللہ اتنا کریم ہے، لیکن ایک دفعہ تو کم از کم آزما کے تو دیکھ، اس اللہ سے مانگ کے تو دیکھ، اس کے اوپر توکل کر کے دیکھ تو صحیح، وہ اللہ کتنا عطا کرتا ہے۔ بس ناظرین محترم، ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم اس اللہ کا شکر ادا کریں، ہمیں مخلوق کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں اس کی نعمتوں کا شکر جتنا بھی کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم یتیموں کی مدد کر کے کر سکیں، ہم اگر بیواؤں کی مدد کر کے اگر اس کا شکر ادا کر سکیں، اگر ہم کسی بھی ذریعے سے، لازمی نہیں ہے کہ خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، نہیں، تو سجدہ شکر ادا کر کے بھی اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں، تو والدین کا احترام کر کے اس کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ ہاں، بہن بھائیوں کے اوپر شفقت کرنا بھی اس کی عبادت ہے، غریبوں کی مدد کرنا بھی اس کی عبادت ہے، علماء کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، ہاں، کسی بزرگ کی طرف محبت سے دیکھنا بھی تیری عبادت ہے۔ اپنی عبادتوں کو بچاؤ، اس کے شکر کو ادا کرو، اس اللہ کو کبھی نہ بھولو۔ ہاں، جس کو تو مشکل میں پکارتا ہے نا، اپنی خوشی میں بھی اس کو پکار۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ، تو ایک دفعہ مجھے جب یا اللہ کہتا ہے نا، میں 70 دفعہ تجھے جواب دیتا ہوں، یا عبدی یا عبدی یا عبدی، اے میرا بندہ، میں مانگ، مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے، ایک دفعہ مانگ تو صحیح، دیکھ میں تجھے عطا نہ کروں پھر کہنا۔
تجھے اگر پریشانی ہے تو ایک دفعہ مجھے محمد و آل محمد کا واسطہ دے کے مانگ تو صحیح، میں اللہ تجھے عطا نہ کروں، مجھے خالق نہ کہنا. ہاں تو مجھ سے رزق میں اگر تنگی ہے ایک دفعہ آ کے مجھ سے رزق مانگ تو صحیح نہ، دیکھ میں تجھے رزق میں وسعت نہ کروں، مجھے رازق کہنا چھوڑ دینا. لیکن ایک دفعہ آ تو صحیح، مانگ تو صحیح، میرے دروازے پہ آ کے دیکھ تو صحیح. ہمیں چاہیے کہ ہمیں محمد و آل محمد کی سیرت پہ چلنا چاہیے، ہمیں ان کی سیرت کو اختیار کرنا چاہیے، ہمیں ان کے راستے کو اختیار کرنا چاہیے، اس خالق کا شکر ادا کرنا چاہیے. بس سامعین محترم، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ اگلے موضوع کے ساتھ، اگلے نئے پوائنٹ سوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. فی الوقت کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور خدا